یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 تا 38 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ اور جس بات کی تمہیں خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اور زمین پر اترا کر مت چلو، تم نہ پہاڑ کو پھاڑ ڈالو گے اور نہ زمین کو، اور نہ تم پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ سکو گے۔ یہ جتنی باتیں ہیں آپ کے رب کے نزدیک بالکل ناپسندیدہ ہیں۔ انسانی حقوق سے متعلق، معاشرتی حقوق سے متعلق جو احکامات پچھلے آیات کے اندر مذکور ہیں، وہی سلسلہ ان آیات کے اندر بھی جاری ہے۔ مذکور آیات میں سے پہلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ بغیر تحقیق کے کسی بات پر عمل نہ کیا جائے اور ایسی بات کے پیچھے نہ پڑا جائے جس کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، کوئی تحقیق نہ ہو۔ اور پھر تحقیق کے بھی درجات مختلف ہیں۔ ایک ایسی تحقیق کہ یقین کامل کے درجے کو پہنچ جائے اور اس میں کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ دوسرا یہ کہ گمان غالب کے درجے میں آ جائے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی تم نے عمر میں کیا سنا کانوں سے اور کیا دیکھا آنکھوں سے، اور دل کے اندر کیسے کیسے خیالات اور یقین تم نے رکھا۔ اگر کان سے ایسی باتیں سنی جن کا شرعاً سننا ناجائز تھا، جیسے کسی کی غیبت یا حرام باتیں سننا، گانا بجانا وغیرہ، یا آنکھ سے ایسی چیزیں دیکھیں جن کا دیکھنا ناجائز تھا، جیسے غیر محرم عورت یا امرد لڑکے پر نظر کرنا، نظر بد کرنا وغیرہ، یا دل میں ایسا کوئی عقیدہ جما لیا، بنا لیا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، یا کسی کے متعلق اپنے دل میں بلا دلیل کوئی الزام قائم کر لیا، تو اس سوال کے نتیجے میں گرفتار عذاب اس کو کیا جائے گا۔ قیامت کے روز تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری ہی نعمتوں کا سوال ہوگا، لیکن خصوصیت کے ساتھ یہ فرمایا گیا کہ ان کا تعلق چونکہ انسان کے معاشرتی احکامات کے ساتھ ہے، انسانی حقوق کے ساتھ ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا گیا۔ مذکورہ دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں کہ اگلے حصے کے اندر یہ فرمایا گیا کہ زمین پر اترا کر نہ چلو، یعنی تکبر اور غرور کے اظہار کے طور پر زمین پر اکڑ کر چلنا۔ فرمایا نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ تم پہاڑوں کے برابر ہو سکتے ہو، تم زمین پر اکڑ کر اور تن کر چلتے ہو تو بہت اونچا ہونا چاہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے
بنائے ہوئے پہاڑ اس سے بہت اونچے ہیں۔ تکبر دراصل انسان سے متعلق شدید گناہ ہے۔ انسان کی چال ڈھال اور دوسری چیزیں تکبر پر دلالت کرنے والی جو ہوتی ہیں وہ ناجائز ہیں۔ تکبرانہ چال خواہ زمین پر پیر مار کر چلے یا تن کر چلے یا کوئی دوسرا انداز اختیار کرے، بہرحال وہ ناجائز ہیں۔ تکبر کے معنی یہ ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور برتر سمجھنا اور دوسروں کو اپنے سے حقیر اور کم تر سمجھنا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر یعنی اس طرز عمل پر سخت وعید فرمائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بذریعہ وحی یہ حکم دیا ہے کہ میں تواضع اور عاجزی اختیار کروں، اور کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی پر فخر اور بڑائی کا اظہار نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر اور غرور ہوگا۔ ان احکامات کے ذکر کرنے کے بعد آخر میں یہ فرمایا کہ یہ جتنی باتیں ہیں، یہ بری باتیں، برے اعمال آپ کے رب کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ ہیں۔ مذکورہ احکامات میں جو منہیات بتائی گئیں، جن کا برا ہونا اور ناپسندیدہ ہونا بھی ظاہر ہے، مگر ان میں کچھ احکام اور اوامر ایسے بھی ہیں جیسے والدین اور اقربا کے حقوق پورے کرنے سے متعلق اور وعدے کو پورا کرنے سے متعلق۔ چونکہ ان کی ضد سے بچنا مقصود ہے، اس لیے ان کو اس کے اندر ذکر فرما دیا گیا کہ یہ سب چیزیں یعنی ان کی ضد کے طور پر، ان کی مخالفت کے طور پر کرنا حرام ہے، اس لیے اس کے پورے مجموعے کو آخر میں مکروہ اور ناپسندیدہ فرمایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پوری تورات کے احکام سورہ بنی اسرائیل کی ان 15 آیتوں میں جمع فرما دیے گئے ہیں۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ انسان کے حواس خمسہ میں سے صرف کان، آنکھ اور دل کو خاص طور پر کیوں ذکر فرمایا گیا ہے؟ مذکورہ آیات میں یہ فرمایا گیا کہ کان، آنکھ اور دل کے بارے میں قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخصیص یوں فرمائی کہ انسان کو دل شعور اور ادراک بخشتا ہے، اور جو خیال عقیدہ دل میں آئے ان حواس اور ادراک کے ذریعے اس کو جانچ سکے، اگر یہ صحیح ہے تو اس پر عمل کرے اور صحیح نہیں تو اس سے اپنے آپ کو باز رکھے۔ جو شخص ان سے کام لیے بغیر بے تحقیق باتوں کی پیروی میں لگ جائے گا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حواس عطا فرمائے ہیں، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے، کان، آنکھ، ناک، زبان کی قوتیں اور قوت لمس جو پورے بدن میں ہے، مگر عادتاً انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس کو کان یا آنکھ سے ہوتی ہیں، ناک سے سونگھنے اور زبان سے چکھنے اور ہاتھ وغیرہ سے چھونے کے ذریعے سے بہت کم چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ پھر ان میں بھی کان کو آنکھ پر مقدم فرمایا گیا، اور قرآن کریم کے دوسرے مواقع میں بھی جہاں ان چیزوں کا ذکر ہے ان میں کان کو مقدم رکھا گیا، اور اس کی وجہ یہ فرمائی گئی کہ انسان کو معلومات میں سب سے بڑا حصہ کان کا ہوتا ہے، اور کان سے سنی ہوئی چیزوں سے کا ہوتا ہے۔ آنکھ سے دیکھی ہوئی چیزیں ان کی نسبت بہت کم ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے صرف کان، آنکھ اور دل کو خاص طور پر مخاطب فرمایا گیا، اور ان کے صحیح استعمال پر اجر اور ثواب ہوگا، اور اگر ان کا غلط استعمال کیا گیا تو آخرت میں ان کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔